بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، البتہ ہم تم کو کچھ ڈر، بھوک، تمہارے مال، جان، پھلوں کے نقصان میں ضرور مبتلا کریں گے، ضرور آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات یعنی خصوصی نوازشیں اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت پر ثابت قدم ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے گا اپنے بندوں کو، خوف کے ذریعے سے کسی کو خوف میں مبتلا کر کے، کسی پر کوئی غربت آ جائے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کسی کے مال میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، مال چوری ہو جائے گا، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے گا، وَالْأَنفُسِ، کوئی جان میں کوئی وفات پا جائے گا، یا اپنی جان میں، اپنی حیثیت میں، اپنے جسامت میں، جسم میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، والثمرات، اور پھلوں میں یعنی رزق میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، وبشر الصابرین، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان ساری پریشانیوں پر، ساری آزمائشوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالی نے خوف فرمایا، خوف سے مراد دشمنوں کا خوف ہے، بھوک سے مراد قحط ہے، اور مال کا نقصان یعنی کہ جو انسان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے اس میں کوئی نقصان کا واقع ہو جانا، کسی سواری کا تباہ ہو جانا، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کا ہو جانا، پیسے وغیرہ کا، روپے پیسے ہیں تو وہ لوٹ جانا، کوئی چوری ہو جانا، اور جانوں کے نقصان سے مراد دوستوں اور رشتہ داروں کی موت ہے۔ ثمرات کے نقصان سے مراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وہ ثمرات اور پھلوں کے نقصان میں، یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں ثمرات سے مراد اولاد ہے، کہ اولاد میں کسی قسم کا کوئی نقص واقع ہو جائے گا، وفات پا جائے گی، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے گا، تو اس پر یہ مطلب مفسرین کا قول ہے کہ ثمرات سے مراد اولاد ہے۔ اب امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی، تو فرشتے کہتے ہیں ہاں باری تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے دل کے ثمرہ پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے ثمرہ سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمرات فرمایا اس سے مراد بچے ہیں، چونکہ آگے حدیث پاک میں ثمرہ کا لفظ بچوں کے لیے استعمال ہوا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہاں باری تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے اس پر کیا کہا کہ جب تم نے اس کے بچے کی روح قبض کر لی، اس کا بچہ فوت ہو گیا، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اب یہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ وفات پا جاتا ہے، اور پھر ہم اگر اپنے معاشرتی حالات کو دیکھیں تو ہمارے ہاں تو ایک عجیب و غریب واویلا شروع ہو جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ طنز شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کو اب بچوں کی کیا ضرورت پڑ گئی معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ جملہ اور اس طرح کے کئی جملے جو بولے جاتے ہیں، وہ جملے صرف مطلب وہ جملہ بولنا ہی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ضرورت مند کہہ رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کفریہ ہو رہی ہوتی ہیں یا حرام ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور ان ساری یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں،
یہ صرف اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہم دین کو ہم نے صرف اس لیے قبول کیا ہوا ہے، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں. ہم نے دین کو پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے سامنے صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ ہو تو دنیا کے کسی بھی معاملے میں ہمیں کوئی کسی اور سے رہنمائی لینے کا کوئی موقع ہی میسر نہ آئے. ساری زندگی کی رہنمائی حضور کی ذات میں موجود ہے. آپ دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی اولاد فوت ہوئی، حضور کے 3 بیٹے فوت ہوئے. حضرت ابراہیم کی عمر غالباً 6 ماہ تھی صرف. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا اس پر. پھر ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، کربلا کا ذکر کرتے ہیں اور یزید پر لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں. تو ذرا امام حسین کو ہی دیکھ لیں، ان کا کردار کیا تھا کربلا میں. 6 ماہ عمر تھی صرف حضرت علی اصغر کی، اور سامنے والوں نے ان کے حلق میں تیر مار کے شہید کر دیا تھا. بیٹا ہو، باپ کی گود میں ہو، دشمن تیر مار کے اس کو ہلاک کر دے. تو آپ ذرا تصور کریں اس موقع پر اس بچے کے والد کا، یعنی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کی والدہ کا کردار کیا تھا. دکھ ہوتا ہے انسان کو، آنکھوں میں ایک فطرتی طور پر آنسو آ جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. یہ نہیں کہ تکلیف ہی نہیں ہوگی کہ انسان ہنسنا کھیلنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے. تکلیف ہوگی، دکھ ہوتا ہے، لیکن اس دکھ پر ہمیں رد عمل کیسا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کیسا رکھنا چاہیے. ہم نے اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھیں تو دنیا کی ہر طرح کی پریشانی پر، ہر طرح کی مصیبت پر ہمیں حضور کی ذات سے اسوہ حسنہ مل جاتا ہے. آپ شیب ابی طالب کو دیکھیں، 3 سال تک درختوں کے پتے کھانے پڑے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور آقا کریم علیہ السلام کو. ہم بچپن سے وہ واقعہ پڑھتے ہیں اسکول کی اسلامیات کی کتابوں میں، اور اس کے باوجود بھی، لیکن چونکہ ہم وہ صرف پڑھتے ہیں پیپروں میں پاس ہونے کے لیے، سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم اس کو حضور کی سیرت سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے. اس سے ہمیں سبق کیا حاصل کرنا چاہیے ہم نہیں پڑھ، یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. ورنہ جو نبی 3 سال تک شیب ابی طالب کی صرف جو مشکلات ہیں نا، علماء فرماتے ہیں کہ امت کی ساری مشکلات ایک طرف، اور شیب ابی طالب کی مشکلات جو 3 سال حضور نے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر والوں نے اور چند صحابہ نے جو ساتھ تھے، وہ بھی بہت بڑا لشکر تو تھا نہیں صحابہ کا، بہت کم تعداد تھی. تو وہ جتنی بھی تھی ان سب نے جو مشکلات جھیلی تھیں، وہ مشکلات ایک طرف اور پوری امت کی مشکلات ایک طرف. تو ہمیں حضور کی ذات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل کیا تھا. اب مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں لوگوں کو جو حادثات یا قدرتی آفات سے کوئی جان کا یا مال کا نقصان ہو جاتا ہے، اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. ایک قسم تو یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. کوئی جانی نقصان ہو گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی. تو اس کی 2 شکلیں بنتی ہیں کہ ایک تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، دوسرا وہ مکافات عمل ہے. مکافات عمل سے مراد کہ جو گناہ کیے تھے، جو حرکتیں کی تھیں، تو ان کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے. جو کچھ کمایا ہے انسان وہی کچھ کھا رہا ہے. اور ایک چیز وہ ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. آزمائش ایسے ہو سکتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے والا ہو، حلال کھانے والا ہو، اور حتی الامکان کوشش کرے کہ وہ حرام سے دور رہے، اس کے باوجود بھی اس کے مال میں چوری ہو جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقیناً آزمائش ہے. یا وہ بیمار ہو جائے اور اس کا بہت سارا مال اس کی بیماری کی علاج پر اور صحت حاصل کرنے کے لیے خرچ ہو جائے، تو یہ آزمائش ہے. اور بہت سارے لوگوں کے لیے تو مکافات عمل ہوتا ہے. حرام کھایا ہوا ہوگا، حرام کمایا ہوا ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بسا اوقات چھوٹی سی بیماری آتی ہے، لیکن وہ چھوٹی بیماری بھی
اتنا خرچہ کروا دیتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں، تو وہ مکافات عمل ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ جو حرام کمایا تھا وہ حرام کا گناہ معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سبق دیتا ہے کہ تم نے جو حرام کمایا تھا وہ کتنی جلدی ضائع ہو گیا، اب بھی وقت ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور توبہ کر لو۔ تو بسا اوقات آزمائش ہوتی ہے، بسا اوقات مکافات عمل ہوتا ہے، اور پھر مکافات عمل میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن ایسے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے جو انسان کے اپنے ذاتی ہوتے ہیں، ایسے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا جن میں حقوق العباد کا معاملہ ہو یا جن میں حقوق اللہ کا معاملہ ہو۔ حقوق اللہ سے مراد میں لے رہا ہوں کہ فرض، یعنی کہ انسان بیمار ہوا، انسان کے بیمار ہونے سے اگر یہ مراد لے رہے ہیں کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، تو گناہوں کے کفارے میں یہ نہیں کہ کسی بندے کے پیسے کھائے ہوئے تھے، کوئی کریانے والے کے پاس کھاتا کھلوایا ہوا تھا اور سالوں سال بیت گئے اس کو کبھی پیسے نہیں دیے، اب وہ بیچارہ ڈرتا ہے کہ چودھری صاحب بڑے امیر بندے ہیں کہ اب پیسے مانگوں گا تو یہ پھر دکان ہی خالی نہ کروا دیں، یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے، کسی کو قتل کیا ہوا ہے، کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی جب انسان بیمار ہو جائے یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ آ جائے، پریشانی مصیبت آ جائے، تو حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم لوگ بحیثیت معاشرہ حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی لاپرواہ لوگ ہیں۔ اسکولوں میں چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے لیول تک وہ مطلب بچے جو ہوتے ہیں آپس میں وہ ایک دوسرے کا پین اٹھا لیتے ہیں، ہم کہیں کوئی کام آ جائے، کوئی کام ہوگا، دوسرے سے بال پوائنٹ مانگیں گے، دوبارہ واپس ہی نہیں کریں گے، تو یہ تو حرام ہے۔ آپ نے اجازت لی تھی استعمال کرنے کے لیے، اتنا استعمال کر کے واپس دینا لازمی تھا۔ کہیں 10 روپے پڑے مل جائیں تو وہ کون چھوڑتا ہے؟ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے تو وہ فوراً ہڑپ کر لیتے ہیں، بہن بھائیوں کی چیزیں ہڑپ کر لیتے ہیں جن پر ان کی ذاتی ملکیت ہو۔ تو بہت سارے ہم لوگ تو حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی لاپرواہ ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے مرد حضرات، وہ تو 10 روپے کا پھٹا ہوا نوٹ آ گیا تو اس کو گول کر کے چلا آئے، اور بعد میں بڑے جو ہے نا وہ ماہر بن رہے ہوتے ہیں کہ نوٹ چل نہیں رہا تھا لیکن میں نے فلاں دکاندار کو چپکا دیا۔ آپ نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ اگر بالفرض 950 روپے کی آٹے کا تھیلا تھا، آپ نے 940 روپے حلال کے دیے، وہ 10 روپے حرام کے دیے جو چل نہیں سکتے تھے، تو آپ 950 کا جو آٹے کا تھیلا لے کر آئے ہیں وہ سارے کا سارا ہی حرام ہے۔ کیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال کے اندر اگر ایک درہم اور ایک دینار یا اتنی مقدار بھی حرام شامل ہو جائے تو وہ سارا حرام ہو جاتا ہے۔ اور پھر حقوق العباد کا چکر الگ کہ آپ نے ایک شخص کو دھوکہ دیا۔ تو جو گناہ معاف ہوتے ہیں بیماریوں میں یا مصیبتوں میں، وہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اور دوسرا، فرائض معاف نہیں ہوتے، کہ ایسا نہیں کہ کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو گیا تو اب اس نے ساری زندگی نمازیں چھوڑی ہوئی تھی، زکاتیں چھوڑی ہوئی تھی، یا حج نہیں کیا تھا، کوئی روزے چھوڑے ہوئے تھے، تو اب اس کے وہ یہ فرائض معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، ایسے گناہ جن کا تعلق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے اور ان کی قضا نہیں ہے، ایسے گناہ جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور ان کی قضا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہ بسا اوقات توبہ سے، بسا اوقات انسان کے بیمار ہونے سے، انسان کے گڑ گڑانے سے معاف کر دیتا ہے۔ ان گناہوں میں مثال کے طور پر بدنگاہی کی ہوئی تھی، مثال کے طور پہ شراب پی لی تھی، یا کوئی اور اس طرح کا کام کر لیا تھا، کسی سے حسد رکھ لیا تھا، تو اب یہ ہے تو انسان کے دل کا معاملہ نا، تو توبہ کرے گا انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اس طرح کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال مصیبتوں کی یا پریشانیوں کی، قدرتی آفات کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک آزمائش اور دوسرا مکافات عمل۔ مکافات عمل میں بسا اوقات پھر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اور وہ گناہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اب جو بندہ ان پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عطا کرتا ہے، اور اس صبر کے بدلے میں پھر گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر انسان صبر نہ کرے مصیبت پر اور پریشانی پر تو پھر گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی بیماری۔ ہلکا سا بخار آیا، ایک آدھی ڈرپ لگ گئی اور ہائے ہائے واویلا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے شکوہ شروع کر دیا کہ پتہ نہیں مجھے ہی بیماریاں کیوں آتی ہیں، میں ہر سال ہی بیمار کیوں ہو جاتا ہوں، تو پھر گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ذرا آقا کریم علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں نا کہ کسی بیماری یا کسی پریشانی کی صورت میں حضور کا رد عمل کیسا ہوتا تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا رد عمل کیسا ہوتا تھا۔ ہمارا وہی رد عمل ہوگا، اور صبر اسی چیز کا نام ہے، کسی غلط کام سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ کل غزوہ بدر کا دن تھا، 17 رمضان المبارک، تو 17 رمضان المبارک میں جب غزوہ بدر ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بدر کے مقام پر اہل بدر کو جو خطبہ ارشاد فرمایا، جہاد سے پہلے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس خطبے کے کچھ پوائنٹ تھے، ان کے اندر حضور نے ایک چیز یہ فرمائی تھی کہ کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو۔ ہم لوگ تو نماز ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کا بڑا آسان سا بہانہ ہوتا ہے کہ مجھے بخار ہوا ہے۔ کس نے کہا بھی بخار میں نماز معاف ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو رحمت للعالمین ہیں، جو رسول ہیں، جن کا ایک ایک عمل شریعت ہے، کہ اگر حضور کچھ بھی کر دیں، کہ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، حضور تو سراپا رسالت ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور تو جو کچھ بھی کریں گے وہ شریعت بن جائے گا۔ تو حضور کا عمل تو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طبیعت مبارکہ ناساز تھی، اس کے باوجود بھی حضور مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور کیسے آ رہے ہیں کہ دو صحابہ نے، ایک نے ایک طرف سے، دوسرے نے دوسری طرف سے حضور کو کندھے مبارک سے پکڑا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے کہ حضور میں چلنے کی سکت نہیں ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دونوں پاؤں مبارک کے دونوں انگوٹھے وہ زمین پر ایسے رگڑ کھا رہے تھے۔ اس حالت میں بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی ہے۔ حالانکہ اگر حضور ایسے موقع پر نماز چھوڑ دیتے تو بیماری میں نماز چھوڑنے کا حکم بن جاتا، وہی شریعت بن جاتی، لیکن اگر حضور نے اس حالت میں بھی نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب پھر یہ کہ نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، چاہے جو بھی پریشانی اور جو بھی مصیبت آ جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا کردار پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ایسی صورت میں پھر وہ بیماری گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گی۔ ہاں بیمار ہوئے اور حتی الامکان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بارگاہ میں صبر کرتے رہے اور شکوہ نہ کیا، تو پھر یقیناً ہماری بیماری وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ وہ پھر بخار ہوگا یا وہ ہلکا سا کھانسی زکام بھی ہوگا، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کو چبھنے والا کانٹا، آپ چل رہے تھے پاؤں میں کانٹا چبھا، تو حضور نے فرمایا وہ چبھنے والا کانٹا بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ انسان صبر کرنے والا ہو۔ اگر وہ پاؤں میں کانٹا چبھا یا کسی پتھر سے ٹھوکر لگ گئی اور فوراً گالی گلوچ شروع کر دی، تو پھر تو وہ اس کا مطلب ہے صبر تو نہ کیا، تو پھر تو وہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا۔ آگے وہی حدیث پاک آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مومن کو جب بھی کانٹا چبھے یا کانٹا چبھنے سے بھی کم تکلیف ہو، کانٹا چبھے یا اس سے بھی کم تکلیف ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب اس میں شرط یہی ہے کہ انسان شکوہ نہ کرے۔ اب یہ تو ہے، آپ ذرا تصور کریں، یہ تو ہے اگر اچانک کوئی تکلیف پہنچی تو جو بیچارہ تکلیف میں مبتلا ہو کر، پریشانی میں مبتلا ہو کر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اس کا اجر کتنا ہوگا؟
مثال کے طور پر کوئی مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے لیکن اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، نماز پھر بھی نہیں چھوڑتا، تو یقیناً اس شخص کو اجر اس بندے سے زیادہ ہے جو اے سی میں بیٹھا ہوا ہے اور پھر بھی اٹھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کا اجر اتنا نہیں ہے جتنا اس کا اجر ہے جو مزدوری کر رہا ہے اور سارا دن دھوپ میں سڑ رہا ہے اور پھر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور پھر یہ رات کو 20 تراویحیں پڑھ رہا ہے اور یہ پھر نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کا اجر یقیناً زیادہ ہے کہ یہ پریشانی اور مصیبت پر بھی کہ اللہ نے اس کو آزمایا ہوا ہے، جو قرآن پاک کی آیت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس پر بھوک طاری ہے، اس پر قلت رزق ہے، اس کے رزق میں فراوانی نہیں ہے، وہ اس پر پھر بھی صبر بھی کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت بھی نہیں چھوڑ رہا۔ اسی طرح آپ ایک اور مثال لے لیں، ہماری بہنیں ہیں گھروں میں، خاص طور پہ گرمیوں میں کچن میں کام کرتی ہیں، وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھانا پکانے کے لیے آگ کے سامنے کھڑے ہونا وہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ وہ ہم مرد تو بیٹھ کے بولتے رہتے ہیں نا، ذرا ایک دن کھڑے ہونا پڑ جائے تو پھر عقل ٹھکانے آتی ہے۔ تو اگر بہنیں وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کھانا پکاتی ہیں اور پھر بھی شکوہ زبان پر نہیں لاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مد نظر رکھتی ہیں، تو یقیناً ان کا اجر زیادہ ہے مردوں کی نسبت۔ بیٹھ کے کھانے والے کا وہ اجر نہیں ہے جو پکا کے کھلانے والے کا اجر ہے، اور پھر وہ بھی گرمی کی حالت میں، اور پھر رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں، تو یقیناً ان کا اجر زیادہ ہے۔ تو خلاصہ میرا ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جتنا پریشانی میں ہوگا، جتنا مشکلات میں ہوگا، ایک کانٹا چبھنے سے لے کر جو حضور نے فرمایا یا اس سے بھی کم، اس سے اوپر جتنی مشکلات آتی جائیں گی، جتنی پریشانیاں آتی جائیں گی، جتنی بیماریاں آتی جائیں گی، جتنی تکلیفیں آتی جائیں گی، انسان صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مد نظر رکھے، حضور کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھے، تو یقیناً اس کا اجر زیادہ ہے، اس کے لیے برکتیں اور اس کے لیے رحمتیں اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اجر زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے جس کو کوئی تکلیف ہی نہیں آ رہی، جس کو کوئی پریشانی نہیں آ رہی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کو جب بھی کوئی تھکاوٹ، اب ذرا غور کیجئے گا، تھکاوٹ یا جسمانی درد لاحق ہوتا ہے، میں نے جو آپ کو عرض کیا نا کہ ہماری بہنیں کچن میں کام کرتی ہیں تو پریشانی ہوتی ہے تو اس پر اجر ہے، وہ ایسے ہی عرض نہیں کیا، یہ حضور کی حدیث آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا مومن کو جب بھی کوئی تھکاوٹ یا جسم درد ہوتا ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی بیماری لگتی ہے، کسی چیز سے اسے کوئی خوف لگ جاتا ہے، کوئی اندیشہ لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بشرطے کہ وہ صرف صبر کر رہا ہو اور اللہ کی اطاعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ 1 گھنٹہ کچن میں کام تو کیا، یا کسی مزدور نے سارا دن مزدوری تو کی، اب وہ صبر کرتا رہا، اس سے کسی نے حال احوال پوچھا تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، لیکن شام کو نماز قضا کر کے سو گیا۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر اللہ کی اطاعت بھی کر رہا ہے تو پھر حضور نے فرمایا کہ تھکاوٹ جو محسوس ہوگی کسی مسلمان کو، آپ بازار گئے، آپ نے شاپنگ کی ہے، واپس آئے، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، اس تھکاوٹ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے، برکت ہے۔ ہم اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، اس پر بھی اجر مل رہا ہے۔ آپ نے سفر کیا کسی کو ملنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، بہن بھائیوں کو ملنے کے لیے، والدین کو ملنے کے لیے آپ نے سفر کیا، سفر کر کے گئے یا سفر کر کے واپس آئے، تھکاوٹ ہوئی، اس پر شکوہ نہ کیا۔ سفر میں آنے والی مشکلات میں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ سفر میں کوئی تکلیف نہ آئے، بس اوقات ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر سے بھی تکلیف ہو جاتی ہے انسان کو، کہ عجیب عجیب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، انسان شکوہ نہ کرے، بلا وجہ کا لڑائی جھگڑا نہ کرے کہ سفر ختم ہو تو ہی جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو مد نظر رکھے، تو اس سفر کی تھکاوٹ میں بھی اور اس سفر میں بھی پھر اللہ پاک کی طرف سے اجر ہے۔ تو اب آپ جو میں نے آپ کو خلاصہ عرض کیا اس کا تصور خود
کر لیں اور ایک پیمانہ بنا لیں کہ کم سے کم مصیبت کیا ہے، تھکاوٹ ہے انسان کی، انسان کو چبھنے والا کانٹا یا اس سے بھی کم تھکاوٹ، جسم درد، کوئی غم، کوئی پریشانی، کسی چیز کا خوف، اس سے اوپر جا کے جتنی بیماریاں بھی ہو جائیں، جتنی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، انسان صبر کرتا رہے تو ان تمام کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ شورى کے اندر، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی، اور وہ تمہاری بہت سی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اسی مصیبت کے بدلے میں، تو بہت اجر ہے اس میں۔ اب پھر اس پر اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرنے کا حکم دیا، احادیث میں بھی صبر کا ذکر آیا، تو صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر ہے نفس کو روکنا، کسی چیز کو برداشت کرنا۔ انسان کا نفس کہہ رہا ہو کہ یہ کام کر لو اور وہ کام ناجائز ہو اور اس کام سے رکے رہنا، یہ صبر ہے۔ انسان کا نفس کہہ رہا ہو کہ نماز نہ پڑھو، تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہے، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اٹھنا اور اٹھ کے نماز پڑھ لینا، یہ صبر ہے۔ ایسی نماز پر دگنا اجر ہے، ایک تو نماز بھی ادا کی وہ اجر ہے، دوسرا صبر کیا، تھکاوٹ برداشت کی، تو حضور کی احادیث کے مطابق اجر تو ہے، اور اجر اور ثواب بڑھتا جائے گا۔ اور اگر انسان چھوڑ کے بیٹھ جائے نماز یا اللہ کی اطاعت کا دامن چھوڑ دے تو صبر کا اجر بھی ہاتھ سے گیا، وہ تھکاوٹ اور پریشانی پر جو گناہ معاف ہونے تھے وہ بھی ہاتھ سے گئے، اور الٹا نافرمانی کا گناہ بھی سراہنے چڑھ گیا۔ اور اگر اللہ پاک کی فرمان برداری کر لے، صبر کر لے، تو پھر تین طرح کا اجر۔ تو اب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ہم امت مسلمہ ہیں، اور اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے جو نیکیاں یا نیکیوں کے بہانے ہمارے لیے رکھے ہیں، پچھلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک قوم ایسی بھی گزری جن کو ایک خاص پتھر پر سجدہ کرنے کا حکم تھا، اور وہ زندگی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ مطلب آپ نے جس پتھر پر سجدہ کیا ساری زندگی اسی پتھر پر سجدہ کریں گے، اب وہ جہاں جا رہے ہیں وہ اپنا پتھر ساتھ ہے۔ تو ہمارے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ جائے نماز اٹھانے کا بھی حکم نہیں ہے، جہاں چلے جائیں، جو آپ کے پاس چادر ہے اسی چادر کو بچھا کے انسان نماز پڑھ لے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، خالی زمین پہ نماز پڑھ لیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے تو آسانیاں ہی بہت ہیں۔ ہم نے وہ بنی اسرائیل کے واقعات میں پڑھا تھا تفسیر کے اندر کہ ان کے جسم کے، ان کے کسی کپڑے کے اوپر کوئی نجس چیز لگ جاتی تھی، میلا ہو گیا تو دھو لیں گے، لیکن کوئی نجس چیز لگ گئی ہے تو وہاں سے اتنا کپڑا کاٹنے کا حکم تھا۔ ہمارے لیے تو یہ حکم نہیں ہے، ہمارے لیے تو آسانی ہی آسانی ہے، لیکن اگر ہم پھر بھی نیک اعمال نہ کر سکیں اور قیامت میں ان کے مقابلے میں نہ کھڑے ہو سکیں، اللہ نے ہمیں بہترین امت کہا اور ہم قیامت میں بدترین لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، تو پھر تو یقیناً ہمیں شرمندگی بھی ڈبل ہوگی، اور کہیں خدا نہ خواستہ سزا بھی دگنی نہ ہو جائے۔ کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وہ آگے آئے گی سورہ فرقان میں یا سورۃ الحجرات میں، غالباً سورۃ الحجرات میں، کہ ایسوں کو پھر اللہ تبارک و تعالی سزا اور عذاب بھی دگنا دے گا، تو کہیں ہم اس پر لڑے میں نہ چلے جائیں۔ اب پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ہم انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب انسان سے کوئی مصیبت پہنچے، کوئی نعمت چلی جائے، تو اس پر غور کرے کہ اللہ نے اس نعمت کے بدلے میں لاکھوں نعمتیں بھی تو دی ہوئی ہیں، اگر یہ ایک نعمت چلی گئی تو کیا ہوا، اس کی دی ہوئی لاکھوں نعمتیں اور بھی تو موجود ہیں۔ انسان نے خود بھی تو ایک دن دنیا سے چلے ہی جانا ہے، تو ایک نعمت کے چلے جانے سے کیا فرق پڑے گا۔ تو یہ مطلب مفسرین نے خلاصہ نکالا، اپنے آپ کو صبر دینے کا ایک بہانہ، کہ انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، اور واقعی اللہ کی نعمتیں کم نہیں ہیں۔ بخار آیا، زکام آیا، کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، پلستر ہو گیا، انسان سوچے کہ میں اس سے تو بہتر ہوں جو پیدا ہی معذور ہوا تھا، جو پیدا ہی نابینا ہوا تھا، اس سے تو بہتر ہوں نا۔ شکر کے مواقع تو ختم نہیں ہوتے،
اللہ کی نعمتوں کا تو وہ شمار ہی ممکن نہیں ہے. انسان کتنی نعمتیں شمار کر سکتا ہے؟ تصور ہی نہیں ہے. سانس لینے سے لے کر آج کل وہ کورونا آیا ہوا ہے، انڈیا میں زیادہ ہے، پاکستان میں بھی پھیلتا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، سلنڈر لگانا پڑتا ہے. ذرا تصور کریں کہ وہ چند کلو کا آکسیجن کا سلنڈر کتنا مہنگا ہے، اور ہم ساری زندگی آکسیجن سے سانس لیتے ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی مشکل سے بچایا ہوا ہے، کتنی تکلیف سے بچایا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی تکلیف لگی ہے، پریشانی اور مصیبت اور وبا آئی ہے، تو انسان بغیر سلنڈر کے سانس نہیں لے پا رہا. تو اگر ہم ابھی سانس لے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہی ہے نا. اور جو سلنڈر کے ذریعے سے سانس لے رہا ہے وہ ذرا تصور کرے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت نہ دی ہوتی، پیسہ نہ ہوتا، تو آج وہ ویسے ہی چلا گیا ہوتا دنیا سے، سانس لینے کی ہی ہمت نہ ہوتی. تو انسان اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو شکر کے مواقع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی ختم نہیں ہوتی ہے. ہم ناشکرے ضرور بن جاتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ حدیث قدسی ہے، جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے بدن، مال یا اولاد میں کوئی مصیبت بھیجتا ہوں، پھر وہ اس پر صبر جمیل کرتا ہے، یعنی کہ خوبصورت صبر کرتا ہے. خوبصورت صبر سے مراد وہ اللہ کی اطاعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، وہ بلا وجہ کا واویلا نہیں کرتا، ماتم نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کے لیے میزان قائم کرنے یا اس کا نامہ اعمال کھولنے سے میں حیا کرتا ہوں. آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے، حضور بیان کرنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان صرف صبر کر لے، صبر جمیل کرے. صبر جمیل سے مراد اللہ کی اطاعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. چھوٹی سے چھوٹی چیز، میں نے آپ کو چند ایک مثالیں دی ہیں، مزدور مزدوری کر رہا ہے، بہنیں کچن میں کام کر رہی ہیں، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹھوکر لگ گئی ہے، کانٹا چبھ گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی صبر جمیل کر لے تو قیامت میں اس شخص کا نامہ اعمال کھولنے میں مجھے حیا آتی ہے. تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ جس کا نامہ اعمال ہی نہیں کھلے گا تو اس کا مطلب ہے وہ پھر بلا حساب ہی جنت میں چلا جائے گا. تو کتنا بڑا اجر ہے. لیکن ہم بسا اوقات چھوٹے چھوٹے شکوے کر کے کتنے بڑے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ پھر حدیث قدسی ہے اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اس شخص کی کیا جزا ہے جس کی بنائی کو میں سلب کر لوں اور وہ اس پر صبر کرے. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، اس شخص کی کیا جزا ہے کہ جس کی بینائی کو میں سلب کر لوں، آنکھیں تو ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے اندھا کر دوں اور وہ پھر بھی اس پر صبر کرے. حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں صرف اس چیز کا علم ہے جس کا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی جزا میرے گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اور میرا دیدار کرنا ہے. مرنے کے بعد ایسا شخص جو نابینا ہو وہ اس پر صبر کرے تو اللہ فرماتا ہے اس کی جزا یہ ہے کہ وہ میرے گھر میں رہے گا اور میرا دیدار کرے گا. تو ہمارے ہاں بسا اوقات کسی پر ایسی کوئی پریشانی آ جائے، نابینا ہونا تو دور کی بات ہے، نظر کمزور ہو جائے تو وہیں پر شکوے شروع ہو جاتے ہیں. ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے اللہ پاک کی ذات پر اور توکل رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کروں وہ اس پر صبر کرے، اپنے عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرے. میں جو بار بار کہہ رہا ہوں شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بیمار ہوا انسان کوئی عیادت کرنے کے لیے آیا تو اس عیادت کرنے والے سے میری شکایت نہ کرے
تو میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے، اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں۔ جب میں اس کو صحت مند کرتا ہوں تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اور اگر میں اس کو وفات دے دوں تو وہ میری رحمت کی طرف ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ عیادت کرنے والوں سے، جو بندہ عیادت کرنے آیا ہے بیماری میں، پریشانی میں، اس سے میری شکایت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت سے مراد کیا ہے؟ اس کی شکایت سے مراد یہی ہے کہ یار پتہ نہیں کیوں مصیبت آ گئی ہے، میں نے تو ویکسینیشن بھی لگائی تھی، پھر پتہ نہیں بیماری کیوں آ گئی ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات سے شکوہ ہی ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی شکایت ہی ہے۔ ہم نے تو اتنے لاک لگوائے تھے، پھر پتہ نہیں چوری کیوں ہو گئی ہے۔ تو یہ شکایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میری ذات کی شکایت نہ کرے عیادت کرنے والوں سے۔ آپ ذرا جملے پر غور کریں، رب فرما رہا ہے، جو خالق ہے، جو رب العالمین ہے، وہ کہہ رہا ہے بندوں سے کہ اگر دوسرے بندوں کے سامنے جو عیادت کرنے آئے ہیں ان کے سامنے میری شکایت نہ کرے تو جب وہ صحت مند ہوگا تو اس کا کوئی گناہ ہی باقی نہیں ہوگا، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ میری رحمت میں ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ایک تو ہے صبر کرتے ہیں، صبر کرنے پر پھر بشارتیں ہیں جو میں نے آپ کو یہ سنائی، تو پھر اگر وہ اس مصیبت پر یہ کہہ دیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اب یہ صرف کسی مردے پر نہیں پڑھا جاتا، ہمارے ہاں کلچر ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے اس وقت پڑھنا چاہیے، لیکن صرف اس وقت نہیں، کسی بھی مصیبت پر، کسی بھی پریشانی پر، حتیٰ کہ ایک چراغ بجھ جانے پر، بجلی چلی گئی ہے اچانک، اندھیرا ہو گیا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اجر ہے۔ اب ایک شخص وہ ہے جس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا یا صبر کیا یا اس حال میں بھی اللہ کا شکر کیا، دوسرا وہ ہے جو وابڈا والوں کو گالیاں دینے بیٹھ گیا، تو یقیناً صبر کرنے والے کے لیے اجر ہے، اور گالیاں دینے والا گناہ گار بھی ہو رہا ہے، اور الٹا حقوق العباد کا بھی مسئلہ ہے کہ اب یہاں تو ان وابڈا والوں سے معافی مانگنی پڑے گی یا مرنے کے بعد ان کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، تو بہتر نہیں تھا صبر کر لیتا؟ اور پھر ہمارے یہاں بس اوقات لوگ کہتے ہیں یار وہ غلط کر رہے ہیں، بھی ٹھیک ہے وہ غلط کر رہے ہیں، میں نے کب کہا وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ غلطی پر ہی تو صبر ہوتا ہے، صحیح کام پر تو صبر نہیں ہوتا۔ صبر تو ہوتا ہی تب ہے لوگوں میں سے، اللہ پاک کی طرف سے کوئی پریشانی آئی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لوگوں پر صبر تو ہوتا ہی تب ہے جب سامنے والا غلطی کر رہا ہو۔ اگر سامنے والا صحیح کر رہا ہے تو پھر صبر کیسا؟ سامنے والا غلطی کرے گا، وہ آپ کو دھوکہ دے گا، وہ آپ کو برا بھلا کہے گا، وہ آپ کا حق تلف کرے گا، صبر تو ہوگا ہی تب نا۔ تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، یہ روایت میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار سنائی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتی ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام سے سنا جب کوئی مسلمان پر مصیبت آئے وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور دعا کرے کہ اے اللہ اس مصیبت پر اجر عطا فرما، مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں جب ابو سلمہ یعنی میرے سابق شوہر فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر اور کون ہوگا، جن کے گھر نے سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی طرف ہجرت کی تھی، مہاجرین میں سے بھی اول، ایک تو مہاجرین بہترین ہیں، تو مہاجرین میں سے بھی سب سے زیادہ سبقت لے کے جانے والے۔ اور بہرحال وہ کہتی ہیں میں نے یہ دعا کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا اس طرح قبول کی کہ ان کے بدلے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میرا عقد کر دیا، حضور کی زوجیت میں آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین عطا تو کرتا ہے۔ اور یہ پھر میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ دعا قبول ہونے کی کئی شکلیں ہیں،
پھر امام سیوطی بیان کرتے ہیں کہ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی روایت کیا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کسی شخص کی رسی ٹوٹ جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے کہ کیونکہ یہ بھی کسی مصیبتوں میں سے ہے۔ رسی ٹوٹ جائے سے مراد جانور کو وہ رسی ڈالتے ہیں نا، وہ نکیل، وہ رسی ٹوٹ جائے تو انسان اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس پر بھی اجر ہے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اگر بجلی چلی جائے تو اس پر بھی انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس پر بھی اجر ہے۔ آپ سواری کر رہے تھے، گاڑی میں تھے، ٹائر پنچر ہو گیا تو یہ شکل تو وہی بن گئی نا رسی ٹوٹنے والی۔ ایک یہ ہے کہ اس گرمی میں یا وہاں پر کھڑے ہو کے گالیاں دینی شروع کر دیں، کوسنا شروع کر دیں۔ دوسرا یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اس کا پنکچر لگوائیں، گھر چلے جائیں۔ ہونا تو تب بھی وہی ہے، پنچر تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ آپ کے پاس دو راستے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں گھر میں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، گیس آج کل نہیں آتی، تو بجائے یہ کہ گالیاں شالیاں دینے کے صبر کر لیں تو یقیناً اس پر اجر ہے اور دگنا اجر ہے کہ دگنی تکلیف برداشت کر رہی ہیں۔ تو اجر کے مواقع تو ہمیں چھوڑنے نہیں چاہیے۔ پھر آگے اب حدیث پاک بھی آ گئی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور کا چراغ بجھ گیا، چراغ جل رہا تھا، چراغ بجھ گیا تو حضور نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، ہر وہ چیز جو کسی مومن کو تکلیف دے وہ مصیبت ہے اور اس میں اس مومن کے لیے اجر ہے۔ اب یہ ساری احادیث کو آپ سامنے رکھ کر نتیجہ نکال لیں کہ ہم کتنے مواقع ہوتے ہیں اجر حاصل کرنے کے، کتنے مواقع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے، اور ہم وہ سارے مواقع ضائع کر بیٹھتے ہیں، الٹا گناہ کما لیتے ہیں۔ کتنے مواقع ہیں اجر کے۔ سفر کر رہے ہوتے ہیں بس اوقات، آپ نے ونڈو سیٹ بک کروائی تھی، اب ادھر کوئی اور آ کے بیٹھ گیا، اسے کہہ رہے ہیں بھائی اٹھ جاؤ، اب وہ سامنے والا بھائی اس کی مرضی وہ نہیں اٹھ رہا، بڑا جاگیردار ہے کوئی، نہیں اٹھتے بس اوقات لوگ۔ صبر کر لیں، سفر 10 گھنٹے بعد ختم ہو ہی جائے گا نا، کیا ہے، وہی اس کو برا بھلا کہیں گے تو اس نے آپ کا حق تلف کیا تھا، آپ نے اس کو الٹا برا بھلا کہہ دیا، آپ میں اور اس میں فرق تو کوئی نہ رہا۔ آپ میں اور اس میں فرق تو یہ ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے اور آپ اسوہ رسول پہ عمل کریں، حضور کی سیرت پر عمل کریں اور صبر کر لیں تو یقیناً آپ اس سے بہتر ہیں۔ تو جب اس سے بہتر ہیں تو پھر اجر بھی زیادہ ہے، پھر اس میں برکت بھی زیادہ ہے، پھر اس میں ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی بھی زیادہ ہے۔ اب اگلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ جو لوگ ہیں جن کا اوپر ابھی ذکر گزرا، جن کا ہم پڑھ رہے تھے ابھی، اور پچھلی کلاس میں بھی ہم نے جن کا ذکر پڑھا تھا، ان سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر صلوات ہے، صلات ہے، صلوات صلات کی جمع ہے، تو صلات کا ترجمہ خصوصی نوازش میں کر رہا ہوں، ان کے رب کی طرف سے خصوصی نوازش ہے یا صلات ہے، ورحمہ اور رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ یہی لوگ ہدایت پر قائم رہنے والے ہیں۔ اب صلات کا معنی کیا ہے؟ صلات کا معنی ہے دعا، برکت، بزرگی۔ اب پھر اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جب صلات کا نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوگی تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا، جب اس کی نسبت حضور کی ذات کی طرف ہوگی تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا، جب اس کی نسبت حکمن لوگوں کی طرف ہوگی، عام لوگوں کی طرف، تو اس کا معنی اور ہوگا۔ جب ہم صلات کا لفظ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ تو گویا کہ اس کا معنی بدلتا رہتا ہے۔ لفظی معنی آپ اس کا سمجھ لیں، لفظی معنی اس کا مطلب ہے دعا کرنا، برکت حاصل کرنا، قربت حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، کہ نماز کو صلات کہا گیا ہے۔ صلات کا معنی قریب ہونا بھی ہے، صلات کا معنی دعا بھی ہے، صلات کا معنی برکت بھی ہے۔
اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر صلات پڑھے یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں پر صلات پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عام مسلمانوں پر، ہم پر صلات پڑھیں، جیسے اس آیت میں ہے کہ ان پر صلات ہے ان کے رب کی طرف سے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان کو پاک اور ان کو صاف کر دیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو پاک کر دیا، ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں، ان کے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہے۔ حضور صلات پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بشارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ حضور کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی نا، اگرچہ حضور کا صلات پڑھنا وہ دعا ہے، لیکن حضور کی دعا ہماری دعا کی طرح تو ہے نہیں، وہ تو قبول ہی قبول ہے، تو وہ ایک طرح کی بشارت ہوتی ہے۔ اور جب فرشتے صلات پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا اور استغفار کرنا۔ جب ہم عام لوگ حضور کی ذات کے لیے صلات کا لفظ استعمال کریں، جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو صلی صلات سے ہی ہے، اے اللہ صلات بھیج، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہم کون ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے دعا کرنے والے، یا حضور کی ذات کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے، یا اللہ کو آقا کریم علیہ السلام کے درجات بلند کرنے کے لیے ہماری دعا کی کیا حاجت ہے معاذ اللہ، یا ہماری دعا سے حضور کے درجات کیا بلند ہو جائیں گے؟ وہ تو خود ہی اللہ نے پہلے فرما دیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ وہ پہلے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے، درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو ہماری دعا کا مقصد، ہم جب بھی حضور کی ذات پر درود پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے، جو علماء بیان کرتے ہیں اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک حضور کی ذات سے دعا لینا، کہ آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا امتی جب بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو میں اسے جواب دیتا ہوں، تو جب حضور جواب دیتے ہیں تو ہمیں برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ مقصد اور نیت ہے، یہ اجر ہے درود کا، کہ سلام حضور کی ذات پر انسان سلام پڑھے تو جواب آتا ہے، درود پاک پڑھے تو آقا کریم علیہ السلام کی دعا ملتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم حضور کی ذات پر درود پڑھیں گے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ترین ذات ہے، مقبول ترین شخصیت ہے، تو اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر برکتیں نازل فرمائے گا، ورنہ ہماری دعا، جو درود ایک طرح کا دعا ہی ہوتا ہے نا، تو ہماری دعا سے آقا کریم علیہ السلام کے مقامات کو یا درجات کو کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ تو اس کا صلات کا ایک اور معنی یہ کیا جاتا ہے تعریف کرنا، ثنا بیان کرنا، کسی کی تعظیم کرنا۔ تو اب خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مصیبت پر صبر کرنے والوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتا ہے، ان پر صلات پڑھتا ہے، گویا ان کی تعریف کرتا ہے، ان کے باطن کو پاک کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معنی کیا جائے گا۔ اب اس پر علماء نے ایک چیز بیان کی ہے کہ عام امتیوں کو، عام لوگ، بہرحال اس میں اختلاف ہے، عام امتیوں کو غیر نبی پر صلات پڑھنا جائز نہیں ہے، علیحدہ سے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کو ساتھ ملا کر یا نبی علیہ السلام کی ذات کو ساتھ ملا کر کسی غیر نبی پر صلات پڑھنا جائز ہے، لیکن ڈائریکٹ کسی غیر نبی پر صلات پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کی مفسرین مثال دیتے ہیں، اور امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ تمام کے نزدیک یہی حکم ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہم صلی علی ابی بکر، اے اللہ حضرت ابو بکر پر درود بھیج، تو علماء کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہے کہ السلام علی ابی بکر، اے اللہ ابو بکر پر سلام بھیج، تو یہ جائز ہے۔ جیسے ہم قبرستان میں جا کر کہہ دیتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اور یہ سنت بھی ہے، تو سلام بھیجنا جائز ہے غیر نبی پر، لیکن صلات نبی کے علاوہ نبی کو شامل کیے بغیر غیر نبی پر بھیجنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد،
اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی اصحابہ اور ان کے اصحاب پر، یہ جائز ہے، وعلی ابی بکر اور حضرت ابو بکر پر یہ جائز ہے، وعلی ازواجہ ان کی ازواج پر جائز ہے، وعلی اہل بیتہ جائز ہے، وعلی آل محمد جائز ہے، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن صلاۃ نبی علیہ السلام کو شامل کیے بغیر غیر نبی پر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود روایت کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ کسی اور پر صلاۃ نہ بھیجی جائے، مطلب ہم نبی کو شامل کیے بغیر، نبی کو شامل کر کے آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو اب امام نووی فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ صلاۃ کا لفظ انبیاء کے ساتھ خاص ہو گیا، غیر نبی پر صلاۃ نہیں پڑھیں گے نبی کو شامل کیے بغیر۔ یہ انہوں نے ایک جملے کے اندر خلاصہ نکال دیا کہ سلام کا لفظ عام ہے، سلام جس پر مرضی بھیجیں، سلام جس پر مرضی بھیجیں، لیکن صلاۃ صرف نبی پر بھیجیں گے۔ اگر غیر نبی پر صلاۃ بھیجنی ہے تو پھر نبی کو شامل کر کے بھیجیں گے، تو صلاۃ کے اندر نبی کی خصوصیت ہو جائے گی۔ اب یہ جتنی ہم نے آیات پڑھی ہیں، مصیبت پہ صبر کرنے والی، مصیبت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والی، مصیبت پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور صلاۃ کی، ان کا ایک مفہوم مخالف نکلتا ہے۔ یاد رکھیں شریعت کا ایک اصول ہے، دین کا ایک اصول ہے، یا پورے قرآن میں احادیث میں کوئی بھی حدیث پڑھیں، کوئی بھی قرآن پاک کی آیت پڑھیں تو اس پر یہ اصول لاگو ہو جائے گا۔ وہ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی حکم جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے، کوئی بھی جو حکم آتا ہے اس حکم کا جو اپوزٹ ہوتا ہے، اس حکم کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ بھی بیان کیے بغیر روایت میں یا آیت میں وہ بیان نہیں ہوتا، لیکن وہ نافذ ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز فرض ہے، لیکن آپ کو پورے قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا، یہ لفظ جملہ جو میں ابھی بولنے لگا ہوں کہ نماز چھوڑنا حرام ہے، گناہ ہے ملے گا، لیکن نماز چھوڑنا حرام ہے یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ جملہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ نماز کا انکار کرنا کفر ہے۔ لیکن چونکہ ایک حکم اللہ نے دے دیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، تو فرض کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ فرض کا اپوزٹ حرام ہوتا ہے، لہٰذا پڑھنا فرض ہے تو چھوڑنا حرام ہے، اپوزٹ ایٹومیٹکلی نافذ ہو جائے گا۔ اسی طرح شراب پینا حرام ہے، کہیں بھی قرآن پاک میں نہیں آیا، احادیث میں نہیں آیا کہ شراب چھوڑنا فرض ہے۔ یہ کہا گیا کہ شراب پینا حرام ہے یا شراب سے بچنا فرض ہے، یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا، لیکن اس کا اپوزٹ ایٹومیٹکلی نافذ ہو جائے گا۔ جب کہا کہ شراب پینا حرام ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے بچنا فرض ہے، اس کا مطلب ہے اس سے بچنے پر اجر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آقا کریم علیہ السلام نے سینکڑوں احادیث میں اور اتنی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر پہ مصیبت پہ صبر کرنے کا حکم دیا، تو اس کا اپوزٹ حکم کیا نکلے گا؟ اپوزٹ حکم یہ نکلے گا کہ پھر مصیبت پہ صبر نہ کرنا حرام ہے، مصیبت پہ صبر کے خلاف کوئی کام کرنا وہ ناجائز ہے۔ تو مصیبت پہ ماتم کرنا، مصیبت پہ شکوہ کرنا، مصیبت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے شکایت کرنا، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اپوزٹ حکم تو یہی نکلتا ہے نا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ مصیبت کے وقت مسلمان کا اپنے ہاتھ کو اپنے زانوں پر مارنا، کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، اس نے زور سے اپنی ٹانگوں پہ ہاتھ مارا، زانوں پہ ہاتھ مارا، تو حضور نے فرمایا یہ چیز اس کے اجر کو ضائع کر دیتی ہے۔ اور یہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ ہمارے اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کی کتاب الفروع، اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ اہل سنت کی کتاب میں نہیں ہے، اہل حدیث کے ہاں یہ چیز موجود ہے۔ پھر نہج البلاغہ جو اہل تشیع کے ہاں ایک
انتہائی قابل اعتماد کتاب ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں، اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صبر بقدر مصیبت نازل کیا جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی مصیبت دیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا صبر بھی دے دیتا ہے. تو جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنے زانوں پر مارا، اس کا عمل ضائع کر دیا گیا. اور پھر اہل تشیع حضرات، یہ میں آپ کو صرف 3 روایات سنا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ اکثر وہی احباب ہیں جو ماتم کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ چیز نہیں ہے. اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پرانے اہل تشیع 1000 سال پہلے چلے جائیں، فقہ جعفریہ جو حقیقی ہے، فقہ جعفریہ میں ماتم کرنے کا جواز نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے شروع ہو گیا ہے. حتیٰ کہ جلال العیون میں ملا باقر مجلسی اہل تشیع کے بہت بڑے امام ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین نے میدان کربلا میں جانے سے پہلے اپنی بہن حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ وصیت کی کہ اے میری معزز بہن، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب میں اہل جفا کی تلوار سے عالم بقا میں رحلت کر جاؤں، فوت ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو اپنا گریبان چاک نہ کرنا، چہرے پر خراشیں نہ ڈالنا اور واویلا نہ کرنا. تو اب خلاصہ یہ نکلتا ہے ساری میری بات کا کہ اہل سنت ہوں، اہل سنت میں اہل حدیث بھی آگے، دیوبندی بھی آگے، بریلوی بھی آگے، سارے آگے، یا اہل تشیع ہوں، کسی کے ہاں بھی مصیبت پر ماتم کرنا، واویلا کرنا، چیخنا چلانا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. اب اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، بس ان کا خلاصہ پڑھ کے پھر ختم کریں گے، باقی پھر تفسیر اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمر، جس نے عمرہ کیا. اللہ تبارک و تعالی سب کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے، آمین. فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر ان دونوں کا طواف یعنی کہ صفا اور مروہ کے اندر سعی کرنا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تطوع خیرا، اور بے شک جس نے خوشی سے کوئی نیکی کی، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تبارک و تعالی جزا دینے والا اور خوب جاننے والا ہے. ان الذین یکتمون، اور بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، جو کچھ ہم نے نازل کیا روشن دلائل اور ہدایات، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی. وبینوا فاولئک اتوب علیہم، اور بینوا اور چھپائی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیا. فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ فرماتا ہے میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ کو قبول کرنے والا بڑا مہربان ہوں. اب اگر ہم آیات کے سیاق کو سباق پہ غور کریں تو دوسرا پارہ شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا قبلے کی تبدیلی کا. قبلے کی تبدیلی کا ذکر کرنے کے بعد مشرکین کا، منافقین کا، یہود و نصارہ کا اعتراض آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا. ان کے اعتراض پر صبر کرنے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتوں پر صبر کرنے کا بیان کیا. وہ ایک پورا مضمون، ایک سیاق و سباق چل رہا ہے، ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ ایک لڑی جڑی ہوئی ہے. لیکن اچانک وہ آیات ختم ہونے کے بعد جب ہم اگلی آیت یہ پڑھیں، 157 تک تو صبر تک کی آیات تھیں، اس سے پہلے کا سارا مضمون آپس میں ایک جڑا ہوا مضمون ہے. آگے اچانک یہ چیز شروع ہو رہی ہے، ان الصفا والمروہ تھا. صفا مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، تو اس کا آپس میں کوئی ربط ملتا نہیں ہے، کہ سیاق و سباق نہیں ملتا. تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات کا آپس میں ربط یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا،
اس کے اعتراضات کا جواب دیا، مسلمانوں کو جو اذیتیں پہنچی ان پر صبر کرنے کا حکم دیا، صبر کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اعلان کیا۔ اب چونکہ قبلے کا مقصد نماز کے ساتھ تھا، قبلے کا مقصد نماز کے ساتھ تھا اور ذکر نماز کا ہی چل رہا تھا، درمیان میں صبر کی آیات کا تعلق ضمناً آ گیا کہ مسلمان جو صبر کر رہے تھے ان کو ان کے اجر بتایا گیا، لیکن ذکر نماز کا اور قبلے کا چل رہا تھا تو اس کے فوراً بعد حج کا ذکر کیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جیسے نماز فرض ہے، جیسے نماز ارکان اسلام میں سے ہے، اسی طرح حج ارکان اسلام میں سے ہے۔ تو یہ آیات کا ربط اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب حج اور عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے کعبہ مشرفہ کی زیارت اور اس کے گرد طواف کا حکم دیا، اور دوسرا ان آیات میں ربط یہ ہے کہ پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی اور مصیبتوں پر صبر کا حکم دیا ہے، تو حج اور عمرے کے موقع پر انسان کو بہت ساری پریشانیاں اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ حج اور عمرہ آسان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے، لیکن بہرحال مشقت تو اٹھانی پڑتی ہے، بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، پھر سردی، گرمی، تکلیف، بیماری، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں حالت احرام میں، تو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کا ذکر کیا کہ مصیبت والی آیات کے بعد، صبر والی آیات کے بعد حج کا ذکر کر دیا۔ اب صفا مروہ یہ کعبہ مشرفہ کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں۔ صفا کے معنی ہے چکنا پتھر اور مروہ کے معنی ہے سفید اور ملائم پتھر۔ ایک قول یہ ہے کہ صفا کے معنی ہے صاف اور خالص اور مروہ کے معنی ہے چھوٹے چھوٹے پتھر، اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ صفا کو اس لیے صفا کہتے ہیں کہ اس پر حضرت آدم صفی اللہ بیٹھے تھے۔ حضرت آدم کا جو لقب ہے نا وہ صفی اللہ ہے، حضرت موسیٰ کا لقب کلیم اللہ ہے، حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کا لقب حبیب اللہ ہے۔ تو حضرت آدم صفی اللہ بیٹھے تھے، اس لیے اس کو صفا کہتے ہیں، اور مروہ کو مروہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر ان کی بیوی امراتن، عربی میں بیوی کو امراتن کہتے ہیں، تو وہ بیٹھی تھی، تو امراتن سے مروہ ہو گیا اور صفی اللہ سے اس کا نام صفا پڑ گیا۔ تو یہ بہرحال تین قول ہیں اس کے۔ شعائر علامت کو کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شعائر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کچھ علامتیں اور کچھ خصوصیات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت اور دین کی علامتیں قرار دیا ہے۔ وہ پھر آگے جن چیزوں کا ذکر آتا رہے گا وہ پھر ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کچھ شعائر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری شعائر کی توہین نہ کرو، وہ پھر آگے ذکر آتا رہے گا۔ باقی پھر حج کا اور عمرے کا ذکر اور پھر باقی چیزوں کا ذکر وہ پھر ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔